أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم صدق اللہ العظیم۔ میں نے قرآن کریم کی چوتھے سپارے کی آخری آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس رشتے کا ذکر کیا ہے کہ جو محرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر لڑکے کو کسی عورت نے اس لڑکے کے بچپن میں 2 سال کے زمانے میں اس دورانیے میں اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا، اس دودھ سے اس کی پرورش ہوئی، کفایت و کفالت ہوئی، تو قرآن کریم ایسی دودھ پلانے والی عورت کو ماں پہلے کہہ رہا ہے۔ قرآن صدقے جائیے قرآن پاک کے الفاظ پر، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور تمہاری وہ مائیں تمہارے لیے محرم ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ گویا رضاعی ماں جس کا کسی لڑکے نے بچپن میں دودھ پیا وہ رضاعی ماں ہے۔ اگر کسی کی رضاعی ماں فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں، اس ماں کی میت کے اٹھانے میں یہ رضاعی بیٹا شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس رضاعی ماں کی جو اپنی اولاد ہے بیٹی، اب وہ اس کی رضاعی بہن ہے، جس عورت کا اس نے بچپن میں دودھ پیا اس کا حقیقی بیٹا اس کا رضاعی بھائی ہے۔ اب یہ جو اس کی رضاعی بہنیں ہوں گی ان کی تدفین میں بھی یہ مکمل طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس رضاعی ماں کی جو بیٹی اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی کی بیٹی اگر فوت ہو جائے تو وہ اس کی بھانجی ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کی تدفین میں، میت کی چارپائی کے اٹھانے میں شامل ہو سکتا ہے۔ الغرض جتنے حقیقی نسبی رشتے میں جو محارم ہیں، محرم ہیں، وہی ترتیب اس رشتے میں بھی چلے گی۔ یہ ہمارے دین کا وتیرہ ہے کہ ہمارا دین جوڑتا ہے اور احترام سکھاتا ہے۔ وہ عورت جس نے اس نوجوان کے بچپن میں دودھ پیتے زمانے میں حولین کاملین، 2 سال کا زمانہ ہوتا ہے دودھ پینے کا، اس دوران اس عورت نے دودھ پلایا، اس کا مقام دیکھیے، اس کا مرتبہ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو ماں قرار دیا اور پھر تمام باقی رشتوں کو اس کے لیے محرم کر دیا۔ اسی طرح اگر ایک عورت کا ایک بچے نے بچپن میں دودھ پیا اور اسی عورت کا کسی اور کے بچے نے اسی چھوٹی عمر میں 2 سال سے کم عمر میں اس دورانیے میں دودھ پیا، تو اب یہ بھی دونوں رضاعی بھائی ہیں اور ان کے درمیان بھی وہی رشتے چلیں گے۔ اسی طرح اگر ایک بچی نے کسی عورت کا بچپن میں دودھ پی لیا اور اسی عورت کا ایک بچے نے دودھ پیا تھا، اب ان کی یہ حقیقی ماں نہیں، اب ان دونوں کی یہ رضاعی ماں ہے اور یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں۔ اب یہ مسلمان اپنی رضاعی بہن کی تدفین میں، اس کی میت کے اٹھانے میں، اس کی تدفین کے وقت قبر کے نزدیک کھڑا ہو سکتا ہے، یہ محرم میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ ہمارا دین تقدیس، عظمت، مقام اور مرتبہ سکھاتا ہے اور ایک انسان کی آنکھوں میں اللہ حیا پیدا کرتا ہے۔ کس طریقے سے کہ صرف اگر ایک بار بھی دودھ پی لیا کسی عورت کا کسی بچے نے بچپن میں تو وہ اس کی ماں قرار دیا گیا اسے، اور اس کو انتہائی تقدیس، عظمت، ادب اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور اسی ترتیب سے انشاءاللہ العزیز اس عنوان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آخر میں یہ فہرست انشاءاللہ العزیز گنواؤں گا کہ جو رشتے، جو پڑوسی، جو رشتے کسی عورت کی تدفین میں قطعاً وہاں کھڑے نہیں ہونے چاہیے، ان رشتہ داروں کو بھی وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر بعد میں
بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرم و حیا بھی نصیب فرمائے، اور شریعت کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے شب و روز، خوشی اور غمی کے ایام کو اللہ گزارنے کی شریعت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔